اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ چند لمحوں کے بعد اپنے مہمان کا بھی تعارف کرواؤں گا۔ آج کا جو پروگرام ہے، ٹاپک ہے، چونکہ ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو اہل تشیع کے ساتھ پیش آیا ہے کوئٹہ میں، جو 86 شہداء جو کوئٹہ میں ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اپنے مطالبات تسلیم کروائے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے، یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے، پرامن احتجاج اور انوکھا، ایک یونیک اور ایک واحد منفرد قسم کا ایک احتجاج جو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، یہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کو آئے دن جو لوگ کافر کہتے آئے ہیں، بے شک 1400 سال سے شیعوں پر یہ ظلم و تشدد اور بربریت جو ہے وہ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ ختم جب تک میرا اندازہ ہے یہ ختم ہونے والی بھی نہیں ہے۔ یہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا، یہ شیعوں پر اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے رہیں گے، اور یہ ہم امتحانات سے گزرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم ثابت قدم ہیں اور ثابت قدم رہیں گے۔ جس طرح سے ہماری خواتین نے، نوجوانوں نے اور جتنے بھی وہاں پہ شرکاء احتجاج میں رہے ہیں، اور جو پورے ملک میں یہ احتجاجی جو سلسلہ شروع ہو چکا تھا، وہ بلکہ یورپ اور برطانیہ میں بھی، لندن میں بھی ایک ایسا ہی ایک دھرنا دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یونٹی جو دکھائی گئی ہے شیعوں میں، اس کے ساتھ جو مطالبہ تسلیم کیا گیا ہے، کیا حکومت اس پر قائم رہے گی؟ یہ جو ابھی کل ہی جو نئی قرارداد منظور کی گئی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو اس سے لیا گیا ہے، وہ اسمبلی نے ریکمنڈ کیا ہے، قرارداد پاس کی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت نے جو یہ کمپرومائز کیا ہے، یہ کوئی چال تھی یا پھر وہ سیریس تھے اس سلسلے میں؟ ابھی جو ہے ایک دو دنوں میں معلومات جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ دوسرا، جسٹس صاحب نے بھی، جو چیف جسٹس ہیں، جو ہر چھوٹے موٹے واقعات پر سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، ان کا بھی کوئی بیان، اس اتنے جنازے وہاں پہ 4 دن 4 راتیں شدید سردی میں وہاں پہ جو بچے، خواتین، نوجوان، بوڑھے بیٹھے رہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کا بیان اس وقت آیا جب وزیر اعظم صاحب وہاں سے ہو کر جا چکے تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ہمیں جو ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی ہماری جو شیعوں کی یونٹی ہے، اس کو قائم و دائم رہنا چاہیے، اور کسی ایک لائے عمل کے مطابق جو ہے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ تو ابھی چلتے ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کے جانے پہچانے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ پروگرام میں تجزیہ کرتے ہیں اور بہترین خوبصورت انداز میں ان کا تجزیہ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں، جناب نثار نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں تمام لواحقین کو جو شہید ہوئے ہیں، اور پھر ہم ان کے جتنے بھی شیعہ ہیں پوری دنیا میں، ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ابھی جو 86 جنازے لے کر ہمارے بچیاں، ہمارے جو نوجوان، ہماری خواتین 4 دن اور 4 راتیں اس شدید سردی کے موسم میں وہاں پہ دھرنا دیا، اور اس میں سب سے بڑی جو بات جس پر قابل ذکر ہے کہ ایک پتا تک نقصان نہیں ہوا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ نقوی صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی کہ میں بھی ان مظلوموں، ان شہیدوں کے حوالے سے کوئی لب گشائی کر سکوں۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے، ہدایت ٹی وی کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے ورثاء سے ان کو ان شہداء کا پرسہ دیتے ہیں، امام زمانہ کو بھی ان کا پرسہ دیتے ہیں، اور ساتھ اس عزم کا عہد کرتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا، پوری قوم ملت تشیع تسبیح کے دانوں کی طرح متحد و منظم ہو کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور خود حاکم وقت نے یہ تسلیم کیا کہ 100 کے لگ بھگ جنازے سامنے رکھ کے آپ کی قوم نے ایک پتہ بھی نہیں نقصان کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے پیروکار ہیں۔ ہم نہ ہی فساد چاہتے ہیں اور نہ ہی خیر و غلبہ چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا امام سید شہداء امن اور اسلام کے داعی تھے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اس موقع پر نقوی صاحب قوم خراج تحسین کی مستحق ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اس قوم کو بھی، اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، کہ جنہوں نے اپنی لاشیں سامنے رکھ کے سامنے اپنے پیاروں کے جنازوں کو دیکھ کے صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جلسہ ہوتا ہے تو پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، بینک لوٹ لیتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، بلڈنگز توڑ دیتے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کر دیتے ہیں، لیکن میرے ایمانی بھائیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس مذہب کی لاج رکھی، اپنا مطالبہ بھی منوایا، حاکم وقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کر دیا، اور خود اپنے مذہب کی بھی لاج رکھی اور اپنی قوم کی بھی لاج رکھی۔ جہاں تک نقوی صاحب آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کا جو اقدام ہوا، تو موجودہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، یہ سیاسی لحاظ سے میں نے تاریخ میں کافی نظر جو ہے وہ دوہرائی ہے، مجھے سیاسی لحاظ سے ان جیسا کوئی بندہ نہیں نظر آیا۔ ہاں البتہ جب میں بہت پیچھے گیا تو مجھے ایک دور حکومت جو ہے امیر شام کا نظر آیا، کہ بہت سارے لوگ اس کو بھی اس لیے مانتے تھے کہ اس کا جو حکومت کرنے کا، گورننس کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا بہترین تھا، انداز حکومت جو تھا وہ بہت بہترین تھا، اور ان کا بھی انداز حکومت بہت بہترین ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھی اپوزیشن نہیں ہے، اور خود وفاق کے اندر بھی اپوزیشن نہیں ہے، جو ہے بھی ہے وہ اس کو بھی فرینڈلی کہتے ہیں، کالم نگار، تجزیہ کار، اور ساری دنیا اس کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی جولیوں میں وہ بیٹھے ہوئے رہے ہیں، وزارتوں سے لطف اندوز ہو کے اب وہ کنارہ کاش ہو گئے۔ تو جب بھی ایسی کوئی شخصیت، جیسے معاویہ نے فیصلے کیے تھے، کوئی فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اسلام کے حق میں نہیں تھا، اسی طرح یہ بھی جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتا۔ 5 سال میں جتنی لوٹ مار تباہی اس ملک پاکستان میں ہوئی ہے، صرف صوبہ بلوچستان میں جس اوباش آدمی کو، جو ایک ڈاکو ہے پیشے کے لحاظ سے، اس کو لوگوں کے سروں پہ مسلط کر دیا، جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے بے ہوش ہو جاتا ہے شراب پی کے۔ اس کے بعد جیسے یزید بھی ایسی حرکات کرتا تھا، وزیر اعلیٰ چیف منسٹر کا کیا کام ہے کہ موٹر سائیکل لے کے وہ جناب گھومے پھرے، ٹھیک ہے۔
پھر جب یہ کہا جائے کہ تمہاری قوم کے 70 لوگ جن کے جو ہے وہ نشان دیکھ کے کہ یہ شیعہ ہیں قتل کر دیا گیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں ٹیشو کے ڈبے بھیج دوں گا، وہ آنسو پوچھ لیں۔ ابھی بھی جب اس سے انٹرویو کیا گیا تو کہتا ہے ساری دنیا مرتی ہے۔ ایسے آدمی کو، ایسے ظالم کو لا کے عوام کے سر پہ مسلط کر دیا۔ ہم شیعوں کی بات نہیں کرتے، ہم تو اپنا درد ہوتے ہیں نا، لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر بھی جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں یا غیر مسلم ہیں، انسان تو ہیں، جن کے سروں پہ ایسے بدکماش، ظالم، جابر اور شرابی، فاجر و فاسق آدمی کو جو ہے مسلط کیا گیا۔ یہ کمال بھی ان کا ہے نا، جیسے امیر شام نے مسلط کیا تھا اپنا بیٹا، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی پی کا جیالہ جو ہے وہ ایسے ہی مسلط کر کے 5000 سے زائد لوگ جو ہے خالی صوبہ بلوچستان میں ان 5 سالوں میں قتل کیے گئے، شیعہ پلس سنی اور پلس عام انسان بھی۔ تو بات چلی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اب میں آتا ہوں اس فیصلے پہ۔ فیصلہ اللہ کے فضل سے ہماری قوم نے اس عزا سے، اس مجلس سے جو درس سیکھا ہے، اس کا جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا ہے کہ کتنی پرامن قوم ہے۔ لیکن یہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ جو مطالبہ تھا بیسک وہ یہی تھا کہ فوج کے حوالے کیا جائے، قوم ساری کھڑی تھی، اس کے اوپر تھوڑا سا سٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ ایک دوسرا جو فیصلہ اس نے کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ میں گورنر راج کا نفاذ کرتا ہوں۔ گورنر راج لگ گیا تو اسمبلی کے اجلاس کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ اسمبلی جو ہے وہ اس بدکماش وزیر اعلیٰ نام نہاد ڈاکو کی حمایت میں قراردادیں پیش کیوں کرتی ہے اور پاس بھی کرتی ہے؟ ابھی تو 4 دن بھی نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر یہ چاہتے تھے کہ یہ جنازے دفن ہو جائیں، لوگوں کا وہ جو ہے غصہ، ان کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی اس ایسے ہی کسی بدماش کو، ایسے ہی کسی جاہل، فاجر و فاسق اور بدکماش آدمی کو، یزید صفت آدمی کو پھر دوبارہ ان کے سر پہ مسلط کر دیں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انسان تو یہی سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ ہوں۔ یزید نے بھی شاید یہی سوچا تھا، امیر شام نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن جو اوپر والا ہے نا، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ اس چیز کو، اللہ کی ذات جو ہے برداشت نہیں کرتی۔ اور آج کہاں ہیں وہ قصر معاویہ کے، آج کہاں ہیں یزید کے وہ محل، آج کہاں ہیں وہ شراب اور کباب، لیکن حسین کا نام زندہ ہے۔ آج بھی کسی نے کربلا میں جا کے دیکھا؟ ابھی ہمارے لوگ گئے وہاں پہ، 17 ملین سے لوگ جو ہے وہ کراس کر گئے۔ تو یزید کی قبر پہ کون جاتا ہے؟ معاویہ کی قبر پہ کون جاتا ہے؟ کردار باقی رہنے والی چیز ہے۔ سازشیں کتنا عرصہ طول دو گے تم اپنے اقتدار کو؟ شیعہ قوم یا کسی انسان کا قاتل اللہ سے چھپ نہیں سکتا، لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، عمرو یاس کی طرح۔ آپ نے دیکھا ہے عمرو یاس کا کردار؟ تو نقوی صاحب آپ نے دیکھا ہے کتنے ہیلے کر کے اس نے جنگیں جیتی ہیں، کتنے دھوکے دے کے لوگوں کو اس نے فراڈ کیا ہے، چکر کر کے معاویہ کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہی بات ہوئی ہے یا نہیں؟ لیکن اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں کدھر ہیں یہ لوگ، کدھر ہیں ان کے تخت، کدھر ہیں ان کے تاج؟ تو یہی بات ہے آج پاکستان کے لیے۔ ہم صرف شیعوں کے لیے نہیں رو رہے، آج پاکستان کے اندر نہ شیعہ محفوظ ہے، نہ سنی محفوظ ہے، نہ ہی دیوبندی اور نہ ہی کوئی دوسرا مکتب فکر محفوظ ہے۔ دوستو، لوگوں، سیاستدان کو اپنی کرسی سے تعلق ہے، وہ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ لہذا شعور حاصل کرو، سیاسی تربیت حاصل کرو اور ایسی قیادت کو سامنے لاؤ جو آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ مجھے تو اس وقت بہت شرم آتی ہے جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں اور پھر اپنے ملک کو دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہوگا؟ آج تک 1400 سال کیا 1500 سال گزر گئے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ دنیا میں یہ ساری سہولتیں ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور بالخصوص ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم ایٹمی طاقت ہے۔ کیا ایٹم بم ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے؟ ہم نے لوگوں کو ہی مار رہا ہے اس کے ساتھ، اور جو اپنے مر رہے ہیں، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے۔
نہ گیس ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آخر یہ اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ میں دوبارہ واپس نقوی صاحب ساری بہت دور نکل گیا، اپنے ٹاپک سے آگے چلا گیا. فیصلہ جو ہے، فیصلہ چلو ہوا ہے، لیکن ایک بات حکمرانوں پہ یہ واضح ہو گئی ہے، دنیا والوں پہ واضح ہو گئی ہے، اور یہ جو ظالمان طالبان ہیں ان پہ بھی واضح ہو گئی ہے، اور دوسری جو شدت پسند تنظیمیں ہیں جن میں لشکر جنگوی ہے یا سپاہ یزید ہے، یہ جو بھی ہیں، ان پہ بھی یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ قوم کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے. ایجنسیوں CIA اور دوسری تیسری بیرونی اور اندرونی ایجنسیوں کے توڑنے کے باوجود بھی یہ قوم قومی مفادات کے لیے ایک ہے اور اپنے دین پر قائم ہے اور اپنے علماء کی قیادت میں متحد و متفق ہے، اور یہ دشمن کے خلاف جو ہے وہ متحد ہے. اور ایک چیز اس سے یہ سامنے آئی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں بالخصوص کوئٹہ والوں کو، ان ماؤں کو جن کے بیٹے قربان ہو گئے، ان بہنوں کو جن کے بھائی قربان ہو گئے، اور ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ ان بیٹیوں کو جن کے باپ قتل ہو گئے، ان بیٹوں کو جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے اس دہشت گردی کے نتیجے میں. آپ سلام کے مستحق ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل رشک ہیں، لیکن بالعموم میں پوری قوم کو کراچی سے خیبر تک جو اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا سکہ منوایا، حاکم وقت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ قوم کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں لوگوں کو، افراد کو خریدنے کی، یہ قوم بکنے والی نہیں ہے، نہ رکنے والی ہے اور نہ جھکنے والی ہے. اور اسی طرح پوری قوم صرف یہ شیعوں کے لیے نہیں اٹھتی، کسی پہ ظلم ہو جائے تو حسین کے ماننے والے اس کے ساتھ ہیں. اسی لیے امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ظالم کی مذمت کرتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. جی بسم اللہ. لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ TV کی والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز صحیح ہم تک پہنچ جائے. ہلو وعلیکم السلام. جی 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 آپ بات کریں اور TV کی والیوم کم کر دیں. جی اب آواز آ رہی ہے میری ابھی؟ جی اب آواز آ رہی ہے. آپ کون بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں فرزدق عباس بول رہا ہوں انڈیا سے. جی 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 فرمائیے. آپ TV سے نہ سنیں، آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. اور وہی ہوا کیونکہ آپ TV سے سن رہے تھے، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کال تھرو ہو جائے آپ TV کی والیوم کم کر دیں اور ہم سے ڈائریکٹ جو ہے فون پر بات کریں تاکہ کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہ ہو. تو ابھی جی کال ایک اور آ گئی ہے، تو کال لے کے پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی والدین پاکستان سے سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو. ایک ملالہ کو زخمی ہوئی تھی تو ہماری لاکھوں ملالہ مجتوں کے پاس بیٹھی رہی، روتی رہی، سردی میں بچے بھی لالے ساتھ بٹھا کے روتی رہی. کوئی کسی نے کسی کو ایسی حرکت نہیں کی کہ صرف ماتم حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کرتی رہی. یہ ہماری قوم اس طرح ایک دیوار بن گئی تھی، ہر شخص کے طرف کو قبضے میں لے لیا تھا. تو ہماری بہنیں اور بیٹیوں کو لاکھ لاکھ میں سلام پیش کرتا ہوں. ایسا اتفاق پیش کرنے سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ شیعہ قوم کیا ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ صاحب حسین شاہ صاحب منڈی بہاولدین سے آپ نے کال کی ہے. جی نقوی صاحب، جیسے کہ آپ فرما رہے تھے یونٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے. آپ نے ایک بات جو کی تھی الیکشن کے حوالے سے وہ رہ گئی تھی. میں آپ کو بتا دوں میری قوم کے نوجوانوں، شیعہ و مومنین، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، نقوی صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں. الیکشن کے اندر جو لوگ منتخب ہوئے، اور ہماری شیعہ قوم اتنی سادہ بھی ہے اور معصوم لوگ ہیں یہ اس لیے کہ جب موجودہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ اس جماعت میں بہت زیادہ شیعہ ہیں. خود خود تخت پہ بیٹھنے والا بادشاہ بھی شیعہ ہے.
उसके घर पे अलम लगा हुआ है, सही, लेकिन सबसे ज़्यादा कत्ल आम में शियों के ये मुलवस रहा है ये शख्स। बिल्कुल, इसने वहाँ बैठ के भी मदद कर सकता था, नहीं की है। आम इंसानों का भी कातिल रहा है। इसके दौर में जब भी बादशाह वक्त के दौर में जो लोग कत्ल होंगे, सवाल बादशाह से किया जाएगा कि तेरी बादशाही में मजलूम मारेंगे, बेजुर्म ख़ता मारेंगे, आले मोहम्मद की बने मोहब्बत में मारेंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले पारा चनार का क्या हुआ, वहाँ पे मोमिनीन के साथ क्या हुआ, फिर पंजाब में क्या हुआ, फिर बलूचिस्तान में तो बिलखसूस जो है वो आप देखें, कोयटे में क्या हुआ, कराची में क्या हो रहा है। तो लोग खुश हो गए, चूँकि बेईमानी नहीं है ना, अंदर मुनाफिकत नहीं है, मुनाफिकत नहीं है, लोग खुश हो गए कि अब ये पार्टी आ गई, इसमें बहुत सारे शिया हैं। लेकिन वक्त ने ये देखा, मैं आप पाकिस्तानी अवाम से मुखातब हूँ, लोगों से मुखातब हूँ, कि आपने देखा और वक्त ने भी देखा कि वो नाम निहाद शिया जो इस पार्टी में मौजूद थे, हुकूमत में विराजमान है या दूसरी पार्टियों में है, किसने आपकी मदद की है? कुछ भी नहीं। इनको सिर्फ सियासतदान का दीन उसकी सियासत होती है, सियासतदान का दीन उसकी कुर्सी होती है नकवी साहब। जी बिल्कुल, लिहाजा आप इन लोगों को छोड़ें, इनमें कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा क़यामत और क्या होगी कि आपने जनाजे रख के आपने जो है वो कातिल पकड़ने की भीख मांगी अपने मुल्क में, जहां आप आज़ाद व खुद मुख्तार पैदा हुए हैं, जहां के आप मालिक हैं, और आप अपनी हुकूमत से ही, मुसलमानों की हुकूमत नाम नेहाद, और फिर इस हुकूमत में बकौल आपके के बहुत सारे लोग जो है वो शिया भी हैं। आपसे बात जारी रहेगी, कॉलर लाइन पर हैं, उनसे बात कर लें फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, कौन भाई कहाँ से? सर, मैं गिलगित से मलिक राजुक हुसैन बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। तो सर, मैं तमाम एहलियान शिया को सलाम पेश करता हूँ। वो शिया एक यूनिटी हैं, जहाँ भी रहते हैं वो इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते हैं, चाहे गिलगित में हो जाए चाहे बैरून मुल्क में हो। शिया एक ऐसे कौम है जब भी उनको तकलीफ पहुंचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं अपने शिया लीडरों से कहता हूँ, ये आपकी 2 दिन की जिंदगी, जब भी आपके मजहब के खिलाफ कोई बात सामने आ जाती तो आप अपने मजहब की दिफा करने के लिए लड़े। जैसे हमारे एक मैंने नदीन गोमबार इस किस्म की जुरात पैदा करना चाहिए, असेंबली में बैठ के हमारे शिया हुकूक के बारे में ये करना चाहिए। मैं तो और तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्यार मोहब्बत से रहे और आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शिया होने का सबूत दें और अपने किरदार को पाक और साफ दामन में रखने की कोशिश करें। और हम शिया एक ऐसे कौम है सर, पुरअमन कौम है, हम शहादत नहीं करते हैं जब अपने ऊपर जुल्म हो तो हम बर्दाश्त भी नहीं करते। हम इमाम हुसैन की तरह तो हम सर कटा सकते हैं, हम उसके तौकार हैं, लेकिन जुल्म के आगे हम नहीं झुकते हैं। लेकिन कोई हमें हम वही कौम है जो शराफत से पेश है, हम उसको शराफत सिखाते। अगर जुल्म करना चाहते हैं हम उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। हम हज़रत इमाम हुसैन के काश हम करबला में तो नहीं थे, लेकिन आज उसकी जात में शिया इस यूनिटी में है कि आज जो हम लब्बैक या हुसैन कह रहे हैं वो करबला की ख्वाब में कह रहे हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, इंशाल्लाह इस पर बात भी होगी। और जैसे कि अभी ठीक है मैं बात जवाब बाद में करेंगे, आप मुकम्मल कर लें। मैं बात ये कर रहा था आप मुकम्मल करें फिर कॉल लेंगे। ये लीडर जिनको आप शिया समझते हैं, जो आप समझते हैं कि ये आपके वोटों से बन के आते हैं और आगे आपके जनाजों पे सियासत करते हैं, कौम को अमन तक, कौम को कानून के जो जायज़ कानून है एज ए पाकिस्तान का शहरी वो नहीं दिला सकते। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि इनका साथ छोड़ दीजिए। कोई आपका हामी और नासर नहीं है सिवाय अपने अल्लाह के। आप अपना प्लेटफॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करें जो मज़हब के नाम पे आपकी जो है वो शनासाई कर सके ऐवानों के अंदर, और अपनी सियासी तरबियत कीजिए। जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ सकेंगे कि अब राजा परवेज़ अशरफ जो बात कर रहा है इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, कल ये दोबारा असम्बली बहाल हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर आप समझेंगे, जब आप इन साजिशों को भांप लेंगे फिर आप समझेंगे कि आप कामयाब हैं इस पाकिस्तान में। अपने उलमा का साथ दें, अपनी क़यादत का साथ दें और अपने रास्ते खुद मुतय्यन करें। इनके दुम छल्ला न बने और इनको वोट न दे जो आपके कातिल हैं, जो आपके कातिलों के साथ बैठते हैं, जो आपके कातिलों के साथ खाते हैं, जो आपके कातिलों के साथ बैठते हैं, जो अपने कातिलों के साथ आपके कातिलों के साथ पीते हैं। खुदारा 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 अपने उस मुक़द्दस खून का भी वास्ता है आपको और खून हुसैन का वास्ता है। और मेरी कौम के नौजवानों और मेरी कौम की बहनों,
بیٹیوں بچیوں اب سنبھل جاؤ، اس سے زیادہ ہمارے ساتھ اور کیا ہوگا۔ 86 جنازے دیکھ کے رکھ کے ہم نے امن کی بھیک مانگی ہے، ہم نے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کیا یہ کربلا نہیں ہے؟ ابھی کس کا انتظار ہے آپ کو؟ نام مولا آج ہی ان نام نہاد پارٹیوں کو چھوڑ دیں، یہ ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اپنی شناخت بنائیں، اپنے ان لیڈروں کو جن کو سازشوں کے چکروں میں آپ نے جو ہے وہ کارنر کر دیا، کونے میں بھیج دیا، گوشہ نشینی میں بھیج دیا، جائیں ان کے پاس، ان کو بلائیں، ان کو سامنے لائیں، مجبور کریں کہ وہ آپ کی قیادت کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ مفتی جعفر حسین صاحب کا دور کدھر گیا ہے، وہ عارف حسین شہید عارف حسینی کا دور کدھر گیا ہے، وہ دور کدھر گئے ہیں؟ وہ قائد علامہ ساجد نقوی صاحب جب عارف حسینی صاحب کے بعد شہید بنے، وہ قوم کا جاہو جلال کدھر گیا؟ یہ آپ کے پاس ہے، آپ نکالیں ان لوگوں کو باہر، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ لیڈر ہوتا ہے قوم کے سارے پہ، پیچھے قوم ہوتی ہے اور آگے لیڈر ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی عظمت رفتہ اس پاکستان میں کیسے بحال ہوتی ہے۔ آپ کے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جس یونٹی کا ابھی آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اسی یونٹی کو تھام کے رکھیں اور انشاءاللہ تعالی فتح آپ کی ہے۔ انشاءاللہ جیسے استاد جواد نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم چارہ ساز ہیں، بیچارے نہیں ہیں، ہم آل محمد کو ماننے والے ہیں، ہم چارہ گر ہیں۔ تو سب سے بہترین قوم جو ہے وہ امام حسین کے ماننے والی ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ لہٰذا صرف آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور اس ٹاپک سے نقوی صاحب میں اپنی قوم کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ سب تمہارے قاتل ہیں، اور تمہارے قاتل میں یہ ملوث ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہر لیڈر، ہر پارٹی اور ہر جو ہے وہ پی پی ہے، نون ہے، میم ہے، کاف ہے، جو بھی ہے، یہ سب آپ سے مخلص نہیں ہے۔ جی کال لیتے ہیں، پھر بات جاری رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے؟ میں واسف گلگت سے بات کر رہا ہوں جی جی فرمائیے واسف صاحب۔ سب سے پہلے تو میں شیمر لئیم فرعون وقت کے نمرود جزید چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار پہ لعنت بے شمار کہتا ہوں، جو ایک وہی شاہ کے ایک تھپڑ پہ تو 100 موٹو ایکشن لیتا ہے، شاہزیب کے قتل پہ 2 ایکشن لیتا ہے، ثانیہ جلاس، ثانیہ کوہستان، ثانیہ بابوسر، ثانیہ کوئٹہ، پتہ نہیں کون کون سے ثانیوں کی بات کروں۔ یہ کمینہ جو ہے ایک اس کا مطلب 100 موٹو نہیں لیتا ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد پاکستان کا جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کو میں چیف جسٹس کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوں۔ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تھوڑی سی یہ ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے کالر سے کہ جو اخلاق ہے اس کو، اس کا دامن جو ہے وہ اپنے، چونکہ ہمارے جو مذہب ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات جو اخلاق سے جو گری ہوئی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ ٹی وی کی والیوم کم کر دیں، آپ آنے رہے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون بھائی کہاں سے؟ جواد بخاری نیو جرسی سے عرض کر رہا ہوں جی۔ جی جواد بخاری صاحب فرمائیے۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساجد نقوی صاحب نے تو قوم کو اکٹھا نہیں کیا، بکھیر کے رکھ دیا۔ راجہ ناصر صاحب اب آئے ہیں، انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے سارے مل کے، جیسے اب ہم نے مظاہرہ کیا اتفاق کا، ایسے اتفاق میں رہیں، جو اگلی باتوں کو جو گزر گئے ہیں ان کو چھوڑ دیں آنے والے وقت میں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظاہر ہم اکثریت میں نہیں ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں ایک، جیسے ابھی راول پنڈی یا اٹک میں اگر ایک شیعہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اپنی قوم ہوگی تو وہ جیتے گا۔ تو ظاہر ہمیں کسی سے مل جل کے لازمی اپنے نمائندے کھڑے کرنے چاہیے، ہماری تاریخ کو کھڑے کرنے چاہیے، اور ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جی جواد بخاری صاحب۔ اچھا پہلے بھی ایک کالر نے جو ایک اشارہ دیا تھا کہ ہمارے اگر افغانوں میں ہمارے لوگ جائیں، کال آ گئی ہے تو پھر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں نے کچھ بات کرنی ہے وہاں پہ۔ جی آپ آنے رہے ہیں، آپ کون بھائی کہاں سے؟ میرا نام، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں، میرا نام حسین ہے۔ آپ حسین صاحب ٹی وی کی والیوم کم کر دیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ میرا نام فدا حسین ہے، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں بھی کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، ہزارہ ہوں۔ میرا بانجا وہاں پہ شہید ہو گیا، 33 سالہ بانجا شہید ہو گیا، اور انہوں نے جس خلوص
اور مطلب انسانیت کے ساتھ انہوں نے مطلب مظاہرہ کیا وہاں پہ. ایک کافی لوگوں نے ان کو قابل دید کہا ہوا ہے. اور ہم آپ کے جتنے بھی ہیں پنجاب کے اور دوسرے شیعگان جو ہیں تمام دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں, انڈیا کے, پنجاب کے, مطلب دنیا کے مختلف کونوں میں جتنے بھی شیعہ ہمارے ساتھ انہوں نے آپ لوگوں نے برادری کا ثبوت دیا, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا ثبوت دیا, ہم آپ کے بڑے بڑے شکر گزار ہیں. اچھا, اور ابھی یہی ان کو یہ معلوم ہو گیا, ہمارے جو خلاف جو ہے, ہمارے جو دشمن ہیں, ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم ایک متحد ہیں. ہم چاہے ہم پہ کسی بھی جگہ ظلم ہو, ہم سب یکجہتی سے اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. خدا کرے کہ ہم میں یہی اتفاق آخر تک ہم میں رہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کو اسی طرح ہم کھڑے ہو جائیں. اور ان کی امداد کے لیے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوئی وہاں پہ لوگوں نے, کیونکہ آج کل کے میڈیا میں, آج کل کے الیکٹرانک میڈیا میں ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے خبریں جو ہیں. تو آپ لوگ آخر میں آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام, اور بالخصوص ہدایت ٹیلی ویژن کا اور دوسرے شیعہ ٹیلی ویژن کا, یہ جنہوں نے بھی ہماری حوصلہ افزائی کی, جنہوں نے بھی ہماری مطلب ہم کو میرے بھائی یہ سب کا مذہبی فریضہ ہے. ہماری طرف سے بھی آپ کو ہم بھی تعزیت پیش کرتے ہیں, اور آپ جب بھی فون کریں انڈیویجولی, جب بھی کوئٹہ میں رابطہ کریں تو تمام مومنین کو ہمارا سلام بھی اور ہماری طرف سے نیک جذبات بھی. اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اس میدان میں, میدان شہادت میں آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہی ہمارا مذہب درس دیتا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ آپ نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جو شیعوں نے تعاون کیا ہے, یہ ہم پہ شکریہ کسی کو ادا نہیں کرنا چاہیے, ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہم حسینی ہیں. جب لبیک یا حسین کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو ہم ایک ہی پرچم کے تلے سب جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم آپ کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کے بھانجے کی, اور دیگر جتنے بھی مومنین وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اور آپ سے تمام شیعہ جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں, اور کسی پر کوئی احسان نہیں کسی نے کیا ہے کہ آپ کا ساتھ دیا ہے اور احسان کیا ہے. یہ ہمارا حق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم سب یونائٹڈ ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح تعاون کرتے رہیں. اچھا, یہ جو ایوان میں جیسے کہ کالر نے بھی کہا ہے اور جواد بخاری نے بھی کہا ہے کہ اگر چونکہ جواد بخاری نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ میجارٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کس طرح سے ہم جو اپنے لوگوں کو ایوان میں پہنچا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہماری سیاسی تربیت ہوئی نہیں ہے, ٹوٹل سیاسی تربیت نہیں ہے. اور ایک طبقہ تو ہمارے اندر ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی بس سیاست معاویہ کا کام ہے, ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دنیا کے حالات کو نہیں دیکھتے, یونائٹڈ نیشن کو نہیں دیکھتے, پاکستان کے معروضی حالات کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, کسی صاحب نے کہا جی کہ سائی نقوی صاحب جو ہے وہ قوم کو اکٹھا نہیں کر سکے, اب راجہ ناصر صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کل یہی لوگ جو ہے راجہ ناصر صاحب کے خلاف ہو جائیں گے. وہ ایک الگ موضوع ہے, میں اس حوالے سے جو ہے وہ شاید نہ کچھ کہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی تربیت کی ناکامی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں میں سیاسی شعور ہوتا ہے یہ دوسری پارٹیوں میں جاتے ہی نہ. ٹھیک ہے, بکھیرا نہیں گیا, ایجنسیوں نے بکھیرا ہے, دشمنوں کے سازشوں نے بکھیرا ہے, امریکہ کے ڈالرز نے ان کو بکھیرا ہے. عام آدمی یہ جو بات کر رہا ہے میڈیا پہ, جو فون کرتا ہے, جس کو فون کرنے کا بھی نہیں پتہ اس کے سیاسی شعور کیا ہوگا کہ ایک لیڈر کے خلاف بات کر رہا ہے, دوسرے کے حق میں کر رہا ہے, جب ہم یونٹی کی بات کر رہے ہیں. میری بات سمجھے آپ یا نہیں؟ یہی ہے, ہماری قوم کو بھی اس چیز کا شعور نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو پتہ نہیں ہے. تو اس لیے جب ان کی سیاسی تربیت ہو جائے گی, سیاسی شعور اتنا بلند ہو جائے گا, تو چلو کچھ راجہ ناصر صاحب کے ساتھ, کچھ علامہ ساجد نقوی صاحب کے ساتھ کچھ جا کے کچھ نہ کچھ بنائیں گے. لیکن جس کو شعور ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ابھی میڈیا پہ بات کیسے کرنی ہے. ایک کال لیتے ہیں بات. لیکن جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. انڈیا سے امجد بات کر رہا ہوں. جی امجد صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ انڈیا سے. الہ آباد انڈیا سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی میرے وہاں انڈیا میں ایک گجرات سانحہ ہوا جس کے بارے میں سپریم کورٹ تک نے کہا مودی کو لے کر کہ ایسا لگتا ہے کہ جس وقت یہ سانحہ ہوا مودی نیرو بنا نیرو اور بنسی بجا رہا تھا. آج وہی حال لگتا ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس
जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बलूचिस्तान का सीएम, ये सब की सब पूरा लगता है पूरी कौमी वार की पूरी अथॉरिटी वो लगता है नीरू हो गए हैं। सही, ठीक है जी अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका भी हिसाब किताब होने वाला है। कौम जो है वो अब बेदार हो चुकी है और इंशाल्लाह जैसे कि नकवी साहब ने फरमाया है, अगर हम जो है इसी तरह मुत्तहिद रहें, जो साजिद नकवी साहब के जो फॉलोअर हैं वो और दूसरे राजा नासिर साहब सब भी अगर जब वक्त आए तो इकट्ठे हो जाएं, अगर जैसे कि अब कोयटा में इन्होंने यूनिटी दिखाई है, तो इंशाल्लाह हमें जो है पाकिस्तान में इसी तरह हम बाइज़्ज़त और बावकार अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। जी नकवी साहब, आप जैसे रिकॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन भाई, कहाँ से? मैं जनाब जी जवाद बुखारी अर्ज कर रहा हूँ। जी जी दोबारा आप जी फरमाइए। हम में तो शऊर नहीं है कि हम टीवी पे आके बात भी कर सकें। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वो मुझे ये सिर्फ ये बता दें इस प्लेटफॉर्म से, हम तो इस हक में हैं कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि ये शिया एक प्लेटफार्म पे जमा हुई हैं। मैंने ये कोई ऐसी बात अगर मैंने की है तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ आपसे, लेकिन मुझे ये बताएं कि आज 20-25 साल हो गए साजिद नकवी साहब को इस कौम की क़यादत संभाली, उन्होंने किया क्या है, आप बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कहेंगे कि आप जो है वो टीवी पे आप ऐसी बात करते हैं, कौम को तबाह करके रख दिया साजिद नकवी ने। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद बुखारी साहब। इंशाल्लाह जो है वो नकवी साहब इस पर अगर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, सीधी बात है, चूँकि आज हम कौम की यूनिटी पे नाज कर रहे हैं, कौम के अंदर इख्तलाफ डालने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। बात मैंने कर दी है तो सामीन ने भी सुन ली है। सही, तो आप जो है वो अगर कॉलर है तो और कॉल ले लें, चूँकि इन बातों की कोई अहमियत नहीं है मेरे नज़दीक, ना ही मैं इन पे कोई ज़्यादा जो है डिबेट करना चाहिए, क्योंकि आज हम कौम के इत्तेहाद की बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नकवी ब्रदर। वालेकुम सलाम नकवी साहब, माशाल्लाह काफ़ी अरसे के बाद नज़र आए हैं आज। जी जी, कैसी है तबीयत दोनों की? जी खैरियत से हैं। शुक्र। आप फरमाइए क्या आप किस तरह शामिल हो रहे हैं? आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। ताबक तो आपका लिखा नहीं है, मैंने अभी देखा है, लेकिन कुछ बातें सुनी है आपकी। तो किबला मैं एक छोटी सी बात दोनों बरादरान से करना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो बात ये थी कि यूनिटी की, तो मेरे ख्याल में यूनिटी का एक सिंबल ऐसा तैयार हुआ है कोटे में जिसका शिया कौम तो शिया कौम रहेगी, पूरी दुनिया के तमाम लोगों को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि यूनिटी क्या होती है। जहाँ पे ना पत्थर गिरा ना कोई पत्ता हिला और सिर्फ अपनी दुख अपने अंदर जो गम था लाशों के सामने रख के लोगों पे इजहार किया, तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि पूरी कौम एक जगह पे इकट्ठी हो गई। अब मैं ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे ना तो किसी लीडर की जरूरत पड़ी है ना किसी ऐसे सियासी आदमी की जरूरत पड़ी है, वहाँ पे कौम खुद इकट्ठी हुई है, कौम ने खुद फैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि कौम अगर खुद फैसला करे तो सबसे बेहतर फैसला करती है बजाय लीडरों के पीछे जाने के लिए। किबला बात कर रहे थे, नकवी साहब लीडर के नाम ले रहे थे, तो ऐसे लीडरों की क्या जरूरत है जो तालिबान के गुरु घंटाल के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचाने वाले हों, या दूसरा वो लीडर ऐसा हो कि जो अपनी जात को आगे ला के इमाम हुसैन का नाम 4 दिन से इस्तेमाल कर रहा है और इमाम हुसैन के नाम पे वो लोगों को गलत गाइड कर रहा है। तो वो उसने अगर इमाम हुसैन को देखना है ना जिंदा, तो वो ये देखें कोटे वालों को या शिया कौम को जो लब्बा के या हुसैन पे नाम पे खून दे रही है, वो उनको देखे। वो ये नहीं कह सकता कि अशूरे के रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा था कि मैं लाइट बंद करता हूँ चले जाओ जिसने जाना है, तो वहां तो कोई हिला नहीं था और यहाँ इसको फौरी फिक्र पड़ गई और ये कहने लगा कि कुरान उठाओ और माँ के दूध की कसमें दे के उनसे हलफ रह रहा कि जाओ नहीं। नकवी साहब टाइम बहुत मुख्तार है, मुख्तार सा टाइम है और माजरत चाहता हूँ कि और चूँकि हमारे जो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, इसलिए हम ज़्यादा लंबी गुफ्तगू जो है वो इस वक्त नहीं सुन सकते। और जी नकवी साहब कॉलर्स को ये बता दें कि प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो कोयटा है। जी जी, कोयटे का जो हुआ है हमारा आखिरी कॉल लेते हैं जी, एक आखिरी कॉल लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो गुजारिश करेंगे कंट्रोल रूम से कि इसके बाद
ہم کال نہیں لیں گے اور ٹائم جو ہے ہمارا جو بہت کم ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا, میں فدا علی اسکردو سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. تو آپ کی تو آواز بھی نہیں آ رہی ہے یہاں پہ چینل میں, بالکل ہمارے اسکردو میں آپ کی آواز آ ہی نہیں رہی. آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. جی ہلو. جی آپ کی آواز ہمارے ہاں بالکل نہیں آ رہی. اچھا ابھی آپ بات کریں, آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. جی بالکل نہیں آ رہی ہے, تو برائے مہربانی اس کو ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ابھی ہم کال نہیں لیں گے کیونکہ جو وقت ہے بہت کم ہے, اور چاہیں گے کہ باقی گفتگو جو ہے وہ نقوی صاحب سے ہم کریں گے. شاید اگر ایک آدھ کال اگر ہے تو پھر وہ لے لیں گے. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اجمل صاحب بول رہا ہوں گوجرے سے, فیصل آباد سے. جی کون بھائی بول رہے ہیں؟ ہیلو جی آپ کون بھائی بول رہے ہیں؟ اجمل صاحب بول رہا ہوں جی گوجرے سے. گوجرے سے, جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی جو سانحہ ہوا ہے کوئٹے میں وہ بدترین. اجمل حسین بخاری. جی جی فرمائیے. ٹوبا ٹیک سنگھ سے بول رہا ہوں. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے. جو ہوا اس کے لیے پورا پاکستان جو ہے شیعہ وہ رو رہا ہے. اس میں کوئی بھی تھا, زرداری پہ بھی لعنت کی ہے, اور جتنے لیڈر ہیں یہ نقوی صاحب ہیں, کون صاحب انہوں نے کہا نا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بولے نہیں, بالکل بغیرت ہیں اسمبلی میں جو ہمارے شیعہ نام کے لوگ, نام نہاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انتہائی بغیرت لوگ ہیں, کوئی نہیں بولا. بہت بہت شکریہ, ہر بندہ بہت بہت شکریہ آپ کا. تھا. ہم پھر گزارش کریں گے کہ بے شک آپ کے جذبات جس طرح کے بھی ہوں, لیکن آن ایئر جو ہے ہمارے چینل پر اس طرح کی گفتگو وہ آپ نہیں کریں. تو ہمارے چونکہ ہمارے ٹی وی سے اس طرح کی بات گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہمیں ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی چاہیے, چاہے کوئی بھی دشمن ہمارا قاتل بھی ہو, کیونکہ ہم نے اہل بیت سے سیکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے قاتل کو دودھ یا شربت دیا تھا. تو اس لیے ہم یہی گزارش کریں گے اپنے ناظرین سے کہ آپ گفتگو جب بھی کریں تو آپ نے اخلاق کے دائرے میں رہ کے کریں. جی ایک آخری کال لیتے ہیں. جی بہت دیر سے انتظار کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ آنے رہے, بات کیجئے. آپ کی کال ڈراپ ہو چکی ہے اور ہم کال اور نہیں لے سکیں گے. نقوی صاحب سے بات کریں گے مختصر ٹائم میں. جی نقوی صاحب, مختلف کالرز کے جو جذبات ہیں وہ بھی آپ نے سنے, اور جو ہماری جو فوکس ہے وہ ہے یونٹی. جی بالکل. اگر ہم عوانوں میں جائیں گے, اپنے جو لیڈران ہیں ان کو عوانوں میں, کچھ کالر کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. لیڈر ہوگا, اگر اچھا لیڈر ملے گا تو پھر وہ صحیح طریقے سے قوم کو لیڈ کرے گا. یہی رونوں میں رو رہا ہوں. جی تو ہم اگر عوانوں میں جائیں گے تو ابھی جیسے کہ یونٹی آپ نے دیکھی ہے کوئٹہ میں اور پورے ملک میں, اس طرح جو ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کو جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ انوالو نہیں تھی. سرے سے میں ریجیکٹ کرتا ہوں اس بات کو, ٹھیک ہے. اور ٹوٹل لیڈرشپ اور قوم نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے. مرکزی لیڈرشپ نے جو مل کے یہ صاحب فیصلہ کیا ہے, اس میں علماء شامل ہیں, علماء نے لیڈ کیا اس معاملے کو, اور مقامی جو مومنین تھے ان کے ایم پی ایم این اے ناصر شاہ صاحب بھی ہیں, وہ بھی انوالو تھے, اور وہ جان چنگیزی وہ بھی شامل تھے. کیونکہ ظاہرہ کو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. تو علماء نے اپنا رول ادا کیا, شیعہ علماء کونسل نے رول ادا کیا, آئی ایس او نے رول ادا کیا, وحدت المسلمین نے رول ادا کیا, ٹھیک ہے, شیعہ علماء کونسل نے کیا, اور اس میں بھرپور جو ہے وہ گورنمنٹ بھی رابطے میں رہی. اور ان علماء کے ساتھ راجہ ناصر صاحب سامنے بیٹھے تھے, پرائم منسٹر صاحب نے سائی نقوی صاحب سے بات کی. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ میڈیا پہ نہیں آتی, لیکن کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ خالی قوم نے بات کی ہے تو قوم کو تو کوئی بھی ایسے نہیں پوچھتا ہے جب پیچھے لیڈر نہ ہو. گیا گزرا ہی لیڈر ہو, مرکز ضرور ہوتا ہے, کوئی ایک لیڈر ضرور ہوتا ہے, اس طرح نظام نہیں چلتے. اور میں جو رونا رویا تھا
وہ یہی تھا. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے, قوم خود بات کرے, ان کے پلے کہیں دوسری پارٹیوں سے جا کے جڑتے ہیں. صحیح. پھر وہ بات یہ کہتے ہیں کہ مذہبی لیڈرشپ کو آگے نہیں آنا چاہیے. بس ٹھیک ہے, ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں, اقتدار سجا ہوا ہے, محفل سجی ہوئی ہے, شیعہ مرتے ہیں تو مذمت کے بیان آ جاتے ہیں, اور لیڈروں کو, جو مذہبی لیڈر ہیں, ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ طالبان کے جو سرکردہ ہیں ان کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں, تو جو ہمارے شیعہ خود قاتلوں کے پارٹیوں میں ضم ہوئے ہیں اور ان کے نام بھی اگر کوئی غلط کسی طریقے سے لے تو پھر وہ جذبات میں آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بات یہی ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اشارہ کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, سرے سے تو پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو طالبان کے ساتھ جا کے بیٹھے. اب اس قوم کے وسیع تر جو پاکستان کی صورتحال ہے, معروضی صورتحال کے پیش نظر دوسری مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو ملی یکجہتی کونسل بنتی ہے یا کوئی اتحاد کا کوئی بنتا ہے پلیٹ فارم, تو اس میں وہ لوگ جو آپ کو کل تک کافر کافر کہتے تھے ان کے ساتھ اگر قومی مفاد کی خاطر بیٹھا جائے تو اس کو لوگ کہتے ہیں طالبان کے ساتھ جو ہے بلکہ وال چاکنگ پوری ملک میں جو ہے جی ٹائل 2 میں باتھ روم میں لکھا ہوا ہوتا تھا. اب آپ کو وہاں پہ سوائے 2-3 گروپوں کے کوئی کافر نہیں کہتا اور کوئی قتل نہیں کرتا, اور وہی لوگ جو کل تک کافر کہتے تھے آج آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے جس کے روشنی میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اب جو لوگ ان مذہبی تنظیموں کے ساتھ یا مذہبی تنظیموں کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں, دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں یا ان کی وابستگی کہیں اور ہے, تو وہ اس کو اس تناظر میں لیتے ہیں. کچھ جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اس اصل حقائق کو وہ سمجھتے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اگر آپ مین سٹریم جو اسلامک پارٹیز ہے پاکستان کے اندر ان سے نکل جائیں گے تو آپ ایک سرکل کے اندر رہ جائیں گے. صرف آج لوگ آپ کی مظلوم سمجھ کے حمایت کرتے ہیں. آج جب یہ کوئٹہ کا واقعہ ہوا تو اہل سنت والجماعت کے بھائی بھی آپ کے پاس آئے. میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا یہاں. ایک مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ حضرت علی 25 سال تک آپ نے مشاورت کے ساتھ مدد کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ بالکل, مخالفوں کی دشمنوں کی, صرف اسلام کے نام کے. تو آج کون سی قیامت آ گئی ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کون سی بڑی قیامت؟ یہ صرف جملہ سازی ہے, فکر سازی ہے اور بیان بازی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آپ ان اتحاد, وہ جو دوسری مکاتب فکر کی پارٹیوں کے ساتھ جو اتحاد بنے ہیں, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آپ ان میں بیٹھتے تھے دہشت گرد تنظیموں کو وہ اندر نہیں آنے دیتے تھے, ان کے ساتھ ان کا اتحاد نہیں ہوتا تھا, اور آج وہ مجبور تھے. جب بھی کوئی مذہبی اتحاد بنتا ہے تو شیعہ علماء اس میں ہوتے ہیں, اور یہ قیادت کی اعلیٰ ظرفی اور وسیع نظری ہوتی ہے جس کے ثمرات جو ہے وہ قوم کو 10 سال کے بعد ملتے ہیں. آج جو لوگ کافر کہتے تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ میڈیا پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں شیعہ علماء کے پیچھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر انہوں نے میڈیا پہ یہ کہا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی, وہ لوگ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک ہوتی ہے سیاسی بصیرت. اگر ہم اپنی سیاسی بصیرت مسلم لیگ نون پی پی کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں مذہبی جو قیادت ہے وہ ایسے ہی نظر آئے گی, چونکہ ہماری آنکھ میں تعصب ہوگا سیاست کا, دین نہیں ہوگا. اگر ہماری ذہن میں وہ جواد بخاری صاحب کی بات مجھے بڑی پسند آئی, چلو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو کسی ایک مذہبی آدمی کو پسند کرتے ہیں نا, مذہبی لیڈر کو, عالم دین کو پسند کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بجائے اس کے کہ اس کو بھی عالم دین کو بھی نہ مانو قیادت کے طور پہ, دوسرے کو بھی نہ مانو, تیسرے جا کے پیچھے جناب چلے جاؤ تم ان لوگوں کے جو مغرب میں پلے بڑے ہیں اور یہاں کی پالیسیاں لے کے چلتے ہیں, اور پھر ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ہاتھ جو ہے وہ شیعوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں, رنگین ہیں. تو یہ اللہ کرے ہماری اس قوم کو. اور پھر جواد صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے. میں نے یہ بات نہیں کہی, میں نے کہا سیاسی شعور. میں نے سیاسی شعور کا لفظ استعمال کیا تھا کہ واقعہ جب قوم شیعہ میں سیاسی شعور اس حد تک بیدار ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی چال بازیوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ایک کامیاب قوم کے طور پہ جو ہے وہ یہ پاکستان میں ابھریں گے. میں نے یہ کہا تھا. پھر بھی اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو ابھی ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ جو آئندہ جو ابھی چونکہ ہم نے الیکشن آنے والے ہیں, جی
ابھی 2 مہینے ہمارے پاس الیکشن میں ابھی دیکھیں کہ طاہر القادری صاحب بھی وہ ایک ہجوم لے کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے جو سیاسی رہنمائیں وہ بھی ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس صورت حال میں ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیا ان کو کس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے؟ لیڈران جو ہے وہ آزاد ہیں جی. راجہ ناصر صاحب نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اعلان کیا ہے اتحاد کا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. ٹھیک, ابھی پھر لوگ کہیں گے کہ اور طیبہ خانم بخاری صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا ہے. تو اپنی اپنی سوچ ہے ہر ایک کی. ٹھیک ہے, پھر یہ لوگ کہیں گے کل قادری صاحب یہاں پہ آ کے شیعوں کو گالیاں دیتے تھے, آج ان لیڈروں نے ان کو کیوں سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہر ایک ذہن ہے, ہر ایک کی اپنی زبان ہے, حالات کے مطابق جیسے وہ سوچتے ہیں اس کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں. جیسے صلح قیام کا بھی پروگرام چل رہا ہے جی, کہ جب صلح کا وقت تھا تو صلح کی گئی ہے, بالکل, جب قیام کا وقت تھا تو قیام کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب سیاسی بصیرت اسی کا نام ہے کہ وقت کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے. جی, اسی لیے مولانا نے فرمایا تھا, مولا امیر المومنین نے, شاید ہمارے وقت کا اختتام بھی اسی فکرے پہ ہوگا کہ ایسی قوم بنو جب بھی پکارا جائے تیار اور بیدار نظر آؤ. صحیح, بالکل. میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کے لیڈر, سیاسی لیڈر ملک میں بھی نہیں ہے 25-25 سال سے, لیکن لوگ ان کے لیے کیسے مرتے ہیں. بالکل. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر لوگوں کے اندر موجود بھی رہے, پھر بھی لوگوں نے قدر نہیں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی بڑی باتیں بنا کے اپنی قوم کا جو ہے وہ تباہی کی ہے. اور کچھ سازشی عناصر نے ایسا کیا ہے, اب تو اللہ کرے ان کی سازشیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں, ناکام ہوئی ہیں, لیکن اتنے دیر میں ہمارا نقصان بہت ہوا ہے. لیڈر ہوتا ہے قوم کے سر پہ, اور سب سے پہلی سازش کسی قوم کے خلاف یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے لیڈر سے جو ہے مختلف قسم کے فتنے ڈال کے اس کو دور کیا جاتا ہے. پھر اس کو اپنے مذہب کی اصل جو اساس ہوتی ہے اس سے دور کیا جاتا ہے. تو پھر جب قومیں اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو آخری پیغام اس وقت جو ہمارے کوئٹہ کے جو مومنین ہیں, جو ہمارا ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کس طرح کی آپ کہیں گے کہ ان کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی ہمارے میجر صاحب بھی جا رہے ہیں اور ان کے مالی تعاون بھی کریں گے, تو آن گوئنگ ایک سپورٹ ان کو آپ درکار ہے. تو ہمارے پاس چند سیکنڈ ہے خالی. میں ان کو صرف یہی کہتا ہوں کہ ہمارے بعد بھی رونق رہے گی محفل میں. ہم اہل محفل کو بڑے حوصلے میں چھوڑ آئے. ان کا یہ خون جو بہا ہے, اس کا ثمر اللہ کی ذاتوں کو, ایک قطرے میں 70 شہید کے خون کے ایک قطرے سے 70 عزادار اور مومنین پیدا ہوں گے انشاءاللہ. صرف پوری قوم کو, جو آدمی دیکھ رہا ہے ٹی وی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سیاسی لیڈروں کے, ان سیاسی پارٹیوں سے نکل آؤ, بس ان کا پیچھا چھوڑ دو, اپنی قیادت کو منتخب کر, جس کو کرتے ہو, جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ قیادت کے قابل ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ جاؤ سائی نقوی صاحب کے پاس, راجہ ناصر کے صاحب کے پاس, کسی کے پیچھے, میں ہدایت نہیں کرتا ہوں. جو سمجھتے ہو کہ آپ کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے آنے والے 10 سالوں میں, آپ کا جس نے کوئی ویژن آپ کو دے سکتا ہے, جس کے پاس سیاسی بصیرت ہے, ابھی اپنا اختیار اس کو دے دو. پھر تم دیکھنا کہ تمہاری قوم کہاں جائے گی, ہماری قوم کس نہج پہ جائے گی. اور اپنے قاتلوں کے ہاتھوں کو زیادہ مضبوط کرنا چھوڑ دو میری قوم. بس ان کے ہاتھ آپ کے خون سے رنگین ہیں. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے اپنا دامن چھڑا دو. بس یہی میرا پیغام. بہت شکریہ. الیکشن چونکہ آنے والے ہیں, اس میں اپنے ووٹ کا استعمال اپنی قیادت کے کہنے پہ کرو, اپنی قیادت کے ہاتھ مضبوط کرو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا. اور یہی آخری گزارش یہی ہے چند سیکنڈز میں کہ ہدایت ٹی وی سے جو اپیل کی گئی ہے شہداء کے لواحقین کے لیے اور زخمی کے لیے, اور وہاں پہ خون کی ضرورت ہے, وہاں دوائیوں کی ضرورت ہے, بچوں کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, بہت سارے کام کرنے ہیں. تو ابھی میجر صاحب بھی جا رہے ہیں, کچھ رقوم جو جمع ہوئی ہیں وہ لے کر جائیں گے, لیکن آپ یہ تعاون جاری رکھیں تاکہ ان کے وہاں جب پہنچنے کے بعد بھی یہ مدد جو ہے وہ آن گوئنگ جاری رہے گی. اور میرا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ.